کربلا کربلا اذان سے نماز تک نصرتوں کا سلسلہ اذان سے نماز تک کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد. یہ میری گاڑی ہے، اس کو کھولو گے نا آگے نہج البلاغہ پڑھیے وہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ام المصائب زینب بنت علی صلوات اللہ وسلام علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی القرآن الکریم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. مجلس کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد. میرا خیال جو لوگ کل تھے وہ آج یقیناً اکثریت ان کی ہوگی. اگر کچھ لوگ نئے ہیں تو میں دو جملوں میں کل کی تقریر کا خلاصہ کریں. ہم تقریر یہ کر رہے تھے جس کا موضوع یہ تھا صفات پیغمبر اکرم قرآن مجید میں. تو بہت ساری صفات ہیں لیکن ہم نے سورہ اعراف کی 157ویں آیت اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 3 عہدے ہیں پیغمبر اکرم کے ان تینوں سے خطاب کیا ہے، بلکہ 2 عہدوں سے خطاب کیا، ایک ان کی صفت سے خطاب کیا. ان سے کہا رسول ہیں آپ، یعنی آپ ذمہ داری لے کر آئیں. اب نبی جو ہے، اب یہ ذرا اس کا ترجمہ مشکل ہے، واقعاً مشکل ہے. اول تو یہ نبی 4 حرف ہیں اس کے، یہ فعیل کے وزن پہ تھوڑے جو گرامر جانتے ہیں. اب یہ فعیل کا وزن جو ہوتا ہے یہ کبھی فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے قتیل، بڑا مشہور شاعر بھی تھا، قتیل شفاعی، فعیل کے وزن پہ. اب یہاں قتیل کے معنی کیا ہیں؟ یعنی قتل ہوا ہوا، مفعول کے معنوں میں. کبھی یہ وزن فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے، علی قسیم النار والجنہ، علی تقسیم کرنے والا ہے یعنی فاعل ہے. اب اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ نبی جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ فاعل کے معنوں میں ہے یا مفعول کے معنوں میں؟ اکثر علماء نے اس کو مفعول کے معنوں میں لیا ہے.
اللہ کا وہ نمائندہ کہ جو آگاہ ہے. آگاہ کرنا جو ہے وہ تبلیغ کے زمرے میں آ جائے گا، ذمہ داری کے زمرے میں آ جائے گا، جبکہ نبی جو ہے وہ ذمہ داری لے کر نہیں آتا ہے، رسول ہے کہ جو ذمہ داری لے کر آتا ہے. اسی لیے غدیر کی آیت کے اندر آیہ غدیر میں کہا بلغ یا ایھا الرسول بلغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی میں آپ کو کہوں آپ لوگوں تک پہنچائیں. اب کل مجھے ایک بچے نے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ نبی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب کہہ رہے تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھائی نبی کو ذمہ داری نہیں دی ہے، لیکن اس کو اچھی بات کہنے امر بالمعروف سے تو نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو اوپر ایک چیز واجب نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر واجب نہیں ہیں، لیکن کیا آپ نہیں روکتے اس سے یا اس کا حکم نہیں دیتے آپ؟ تو خلاصہ یہ کہ نبی امی، آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا مادہ اصلی یا ہے یا امت ہے یا القرآن ہے، خانے کا ہے، لیکن بات ہے اس کا ترجمہ غلط نہ کیے، نہ کہیں پیغمبر ان پڑھ ہے، بولو ایسا جاننے والا ہے کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. جیسا کہ جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کی تقریر کے بعد کہا تھا انت عالمۃ غیر معلم، آپ ایک ایسی جاننے والی ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے ایک بات عرض کی تھی، وہ بڑی نازک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دنیا میں کہا کہ یہ کسی سے پڑھا ہے. وہ اس لیے کہ اگر وہ ان کا کوئی استاد ہوتا تو کہتے شاید یہ اپنی طرف سے کہہ رہے کوئی تہمت لگاتا. لیکن آسمان کی اور لوح محفوظ کی باتوں کو جو نقل کیا ہے کہ پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ماورائے طبیعت ماورائے نیچر بات کر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ تھوڑی سی بات. اب ہم تھوڑا سا آج آپ لوگوں سے کچھ مزید بات کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. دیکھیں جی، میں نے جتنا مجھے آج ٹائم ملا میں نے اس کا مطالعہ کیا، امام حسین کے اقوال کا بھی مطالعہ کیا اور نہج البلاغہ کا بھی مطالعہ کیا، اور اس آیت شریفہ پہ تو میں پچھلے سال سے کام کر رہا تھا. مولا امام حسین بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا آغاز امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. مولا امیر المومنین نے اپنی کلمات قصار جو ہے اس کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق ایسا کلام کا ہے کہ جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میں نہج البلاغہ لے کر آیا ہوں، اس کی میں تلاوت کروں گا، میں بھی ثواب لوں گا، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو معطر کروں گا. مولا فرما رہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو برابری کر سکے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ خمس کا. قرآن مجید میں بھی اب یہ دیکھیں، جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا تو سب سے پہلے یہ کہا یامرہم بالمعروف. پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. کوئی توقع نہ رکھے کہ پیغمبر کوئی ایسی بات کرے گا جو معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلائے گا. اس کا ہر کام خیر ہے. یہ کسی کو کاندھے پہ بٹھائے خیر ہے، کسی کو کاندھے سے اتارے خیر ہے، کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے خیر ہے، یہ کسی کو چابک مارے خیر ہے، کسی کو تازیانہ مارے خیر ہے، کسی کو بٹھائے خیر ہے، کسی کو نکالے خیر ہے. محمد کے ہر کام میں خیر ہی خیر. علماء فلاسفہ کہتے ہیں یہ خوبی اللہ کی ہے. خدا کل خیر ہے یا خیر کل ہے؟
کل خیر ہے، یعنی خند پروردگار عالم نے جو چیز بھی پیدا کی ہے یا جو بھی حکم دیا اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو بہت ساری ہمارے جملے جو ہے نا، نعوذ باللہ وہ مشرکانہ ہو جائیں گے اگر ہم اس بات کو تسلیم، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو خیر ہو وہ شر کو پیدا کر دے۔ سب سے واضح مثال تو میں یہ کہوں، جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم ایک شر ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس کی آگ اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ شر کہاں سے آ گیا جی؟ خدا تو خیر ہے، کل خیر ہے، یہ شر کدھر سے آ گیا؟ ہم نے یہی سوال اپنے استاد گرامی سے کیا، یار میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، اب استاد کی کر رہا ہوں۔ ویسے تجربے کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علم بھی اس وقت تک نتیجہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ تجربے سے ثابت نہ ہو جائے۔ ایٹم بم بنایا، تجربہ ہوا تو کہا جی بن گیا۔ انڈیا نے ڈرون بنایا، نہیں بنا سکے، 1 کلومیٹر بھی جا کے کھیتوں میں گر گئے۔ آزمائش ضروری ہے، تجربہ ضروری ہے، امتحان ضروری ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد گرامی سے پوچھا، میں کہا جی آپ تو کہہ رہے ہیں جی، وہ ہمیں فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، علامہ طباطبائی کی دونوں کتابیں، بدایت الحکمہ نہایت الحکمہ، فلسفہ انہوں نے پڑھایا۔ ہم نے پوچھا یہ اللہ نے پھر شر کیسے پیدا کیا؟ آگ کیسے پیدا کر دی؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے بھائی، یہ وہ آگ ہے جو تم دنیا سے سمیٹ کر خود اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یہ اللہ کی آگ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آج ہی میں جب اپنا 28واں سپارہ پڑھ رہا تھا، جو میں نے آج دوپہر کو ختم کیا، تو میں نے کہا یار اس 8ویں پارے کو بار بار پڑھوں گا میں۔ سورہ ممتحنہ اس میں ہے، سورہ صف اس میں ہے، سورہ تحریم اس میں ہے، سورہ جمعہ اس میں ہے، سورہ منافقون اس میں ہے۔ سورہ تحریم کی ایک آیت کو اکثر جب میں فارغ ہو جاتا ہوں تو میں اس کے اوپر بہت غور کرتا ہوں کہ یار یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب پورے قرآن کو ایک طرف رکھیں، اس آیت کے اوپر آپ سوچیں۔ اگر آپ نے ہضم کر لیا اس آیت شریفہ کو، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کے قریب چلا جائے، بشرط یہ کہ اس کو سمجھیں اور اس کو ہضم کریں۔ 7ویں آیت ہے جی سورہ تحریم کی، قُوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ خدا کی قسم ہم مسجد میں بیٹھے نا کانپ جائیں گے اس کا ترجمہ۔ خداوند عالم فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اہلیکم، اس آگ سے۔ اب آگ دیکھیں جی، وہ آگ تو بھڑکائی جاتی ہے نا کسی نہ کسی چیز سے، کوئی لکڑی سے بھڑکاتا ہے، کوئی کوئلے سے بھڑکاتا ہے، کوئی تیل سے بھڑکاتا ہے، جہازوں میں ڈلتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جی ایندھن ڈلا۔ قرآن کہتا ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کا ایندھن یعنی وہ جو بھڑکائی جائے گی جس سے۔ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آگ اس سے نہیں بھڑکتی ہے۔ بڑے اطمینان سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا چلے جائیں آپ، جہاں پر بھی آگ بھڑکائی جائے گی یہ 2 چیزوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی جو قرآن مجید کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ کریں جی بات۔ پچاسوں میں لوگوں سے پوچھ چکا، یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سے انسان ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ ابھی آپ بول رہے ہیں 28واں پارہ سورہ تحریم کو نکالیں،
اتفاقاً آج ہی میں پڑھ رہا تھا. یہ کون سی آگ ہے کہ جو انسانوں کا جلا کر بھڑکے گی؟ اور پھر یہ کون سے پتھر ہیں جن سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی؟ چلو جی، یہ تو ایسے ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بڑا ایک قابل توجہ نکتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے آپ کو مت بچاؤ، فقط مسجد میں آ گئے بچا لیا اپنے آپ کو، تہجد پڑھ لی بچا لیا اپنے آپ کو، آ کر اپنے لیے سب کچھ کر لیا. خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے. کیا پتا تو سب کچھ کرنے کے بعد تیری بیوی اور تیرے بچے تجھے جہنم میں لے جائے. لہذا دونوں کی بات کر رہا ہے قرآن مجید. کاش ماشاءاللہ میرا خیال سب سے بڑی جماعت ہوگی کراچی کی یہ ادھر مسجد خیر العمل. اکثریت کی اولاد بھی ہوگی، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، جو قریب ہی رہتے ہوں گے یا ساتھ ہی رہتے ہوں گے. کم ہوں گے جن کے. خدا کی قسم کسی نے کوشش کی ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤں؟ میں اپنے نواسے کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ مسجد نہیں ہے جو جوانوں سے خالی ہو. میرے جیسے فارغ آگے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. میں نے ایک روایت پڑھی، میرے خیال مولا امام ششن سے تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام. جب کچھ خواتین اور ان کے بچے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا تو وہ چیخ کر کہیں گی پروردگارا ہمارا کیا قصور ہے. یہ لقمہ حرام میں تھا. انشاءاللہ اس کو بھی آؤں گا میں کل یا پرسوں کی مجلس میں. لقمہ حرام پر ہے. خداوندہ ہمیں نہ بھیج، ہمیں کیوں جہنم میں بھیج رہے؟ ہم سے اصلاح کی طاقت اس نے چھینی تھی، میرے شوہر نے چھینی تھی، بچے کہیں گے ہمارے باپ نے چھینی تھی. تو خداوند عالم کیسے کہ اس نے ہمیں کھلایا ہی ایسا تھا کہ جو خیر کے قریب نہیں جانے دیتا تھا. کرے جی بات. آج اگر ہم سزا کے مستحق ہیں تو اس کا وجہ، اس کا سبب میرا شوہر ہے. بچے کہیں گے آج اگر ہم سزا کے مستحق ہیں تو ہمارا سبب اس کا ہمارا باپ ہے. نہ ہمیں یہ کھلاتا نہ آج ہم اس مقام پر ہوتے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے والی مجلس کو میں ابھی نہ پڑھ دوں، فرمایا العبادت عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 جز ہیں. وَتِسْعَةٌ مِّنْهَا لُقْمَةُ الْحَلَالِ طلب و رزق الحلال. کہ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 جز رزق حلال کو کمانا ہے. آپ اس کو ذرا بیٹھ کے فرصت میں غور کریں. نماز تہجد، قرآن، عبادت، مسجد، یہ وہ کار خیر کا یہ ساری کی ساری عبادت 1 جز ہے. 9 جز رزق حلال کو کمانا ہے. انشاءاللہ وہ باتیں بعد میں ہوں گی. خلاصہ یہ کہ یہاں پر آ گئے کہا کہ یہ وہ اللہ خیر ہے، شر نہیں ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت برا ہے، سانپ بڑا خطرناک ہے، بچھو بڑا خطرناک ہے، فلانا بڑا خطرناک ہے. ابھی تھوڑے دن ہی پہلے میں نے پتہ نہیں بچھو کا جو زہر ہے، آپ کو پتہ ہے 1 کلو کتنے روپے کا ہے؟ یہ پچھلے ہفتے BBC کی ویب سائٹ پہ میں پڑھ رہا تھا. 3.5 کروڑ روپے. تو تعجب نہ کریں سینڈوچ 18 لاکھ کا بک رہا ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں سب پڑھا ہوں، سب جانتا ہوں. میں روزانہ پتہ نہیں کتنی خبریں پڑھتا ہوں روزانہ.
مجھے سب پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ ڈرون کی میں نے بات کی تھی، یہ آج ہی BBC کی ویب سائٹ پہ لگا اور ساتھ ہی جا کے کھیت میں گر گیا. انڈیا سیٹلائٹ پہنچایا چاند پر، ایک ڈرون نہیں اڑا سکے. چندریان پہنچا بھی اس جگہ پر رہے ہیں جہاں پر نہ آج تک امریکہ والے پہنچے، نہ چائنا، نہ روس. اس کونے میں، اس گوشے میں چاند کے جا رہے ہیں. کیا جی کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی جتنا بھی مال ہے نا، سونا ہے، وہ سارا کا سارا ادھر ہے، ڈھونڈو جا رہے. تو آج میں کہہ رہا تھا ادھر ادھر نہیں، میں آپ لوگوں کو لے کر چاہوں. عامر باللہ یامر بالخیر، یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی سانپ بڑا خطرناک ہے، یہ مکھی بڑی خطرناک ہے جی، مکھی سے بچاؤ. وہ تہران کے میئر نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے کہا بھائیو قانون بدلی کرو. کیا یار تھوڑے سے کتے چھوڑو تہران میں، یہ ڈسٹ بنوں میں جو آپ لوگ اضافی چیزیں پھینک دیتے ہیں نا، یہ تعفن پیدا ہوتا ہے، یہ مریض کر رہے لوگ. کتے چھوڑو تاکہ یہ کچرا کھائیں اور تہران کی فضا صاف رہے. اب میں آخری بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ختم کروں. ہر موجود دوسرے کے وجود کی خدمت میں ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز. وہ اکثر میں دیکھا تھا نیشنل جغرافک کو میں بہت دیکھتا تھا، مجھے ایک سین بڑا اچھا لگتا تھا. آج بھی بہت میں نے پرندوں کی تصویریں دیکھی، کیا شاہکار خداوند عالم ہے. بڑے سے بڑا پینٹر اس طریقے سے کنٹراسٹ نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے طوطوں میں اور چڑیوں میں اور پرندوں کے اندر جو ہے وہ کنٹراسٹ. جرأت نہیں ہے کسی کی، خدا کی قسم جرأت نہیں ہے. تو میں ایک بڑی مزیدار، آپ لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، بازار سے لے کر آتے ہیں خرید کے، برش لیتے ہیں، اس کے اوپر لگاتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں. وہ جو بڑی مچھلی ہے نا سمندر میں، وہ کھانے پینے کے بعد منہ کھول کے سو جاتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں، وہ آگے ٹوتھ پیسٹ کرتی ہیں، ان کا سارا مواد جو جمع ہوتا ہے دانتوں کے اندر وہ کھاتی ہیں. کریں جی سب ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے. ابھی یہ جنازہ آیا، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی دیکھو وہ سب رکھ کے چلے گئے، 50 آدمی آئے. تو میں کہا شکر کرو یہیں تک لے آئے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ خراب چیز ہونے والی نہ ہوتی گھر سے کوئی نکالتا ہی نہیں. اس کے خراب کرنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. انسان کے مارنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. یار میں ادھر ادھر نہ لے کر جاؤں آپ لوگوں کو. فرمایا یامرون بالمعروف، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں. اب کسی سے پوچھے معروف کیا ہوتا ہے؟ اتنی تعریفیں کی ہیں علماء نے معروف. پیغمبر اکرم کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اچھائی کس کو کہتے ہیں؟ معروف کس کو کہتے ہیں؟ آسان بات کروں، ہر وہ کام معروف ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں رکھی ہے. یہ سادہ ترین معنی ہے اس کا. ہر وہ چیز منکر ہے جس کے اوپر سزا رکھی ہے. یہ جی سادہ ترین معنی ہے. ابھی تو میں آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ واجب کے کیا معنی ہیں، یہ نہیں میں آپ سے پوچھوں گا حرام کے کیا معنی ہیں، یہ نہیں میں آپ سے پوچھوں گا ذرا مستحب کی تعریف کرو، میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کراہت کی تعریف کرو. میں تو یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ہمارے شیعہ مذہب میں احکام کتنے ہیں، یہ تو چھوڑ دیتا ہوں میں. کہا یہ پیغمبر اکرم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ معروف کا حکم دیتا ہے اور ینہا عن المنکر وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائی سے روکتا ہے. اب یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھیں، وہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہمارا یہ آباد نہیں ہے. امام حسین سے پوچھیں مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں
کہ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے اپنے احکام کا آغاز امر بالمعروف سے شروع کیا. یہ جی امام حسین. وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہاں سے شروع. فَرِیضَةٌ لِعِلْمِهِ، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ خدا جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ بِأَنَّا إِذَا أُجِّئَتْ وَأُقِیمَتْ، پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر ادا ہو گیا اور قائم ہو گیا، استقامت الفرائض کلھا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اگر انجام پا گیا معاشرے میں، اس کے بعد جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ خود بخود انجام پا جائیں گے. توجہ طلب بات، چاہے وہ نرم ہو چاہے وہ سخت. کیا فرما رہے امام حسین علیہ السلام؟ معاشرے کی ویرانی، مسجدوں کی ویرانی، صفوں کا خالی ہونا، معنوی اور روحانی مراکز سے انسانوں کا فرار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے میں اچھائی کا حکم دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، جن کے اوپر ہم روز گریہ کر رہے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے. اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں جی بڑی بات ہوتی ہے. آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس کو میں لکھ رہا تھا نہج البلاغہ سے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا صلوات پڑھیں محمد. فرمایا فرض اللہ الامر بالمعروف مصلحتا للعوام ونہى عن المنکر رد السفہاء. اس کو میں کیسے ترجمہ کروں؟ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لوگوں کی بھلائی کے لیے فرض کیا. یار ان کو میں خیر سے محروم نہ کروں. یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی، لیکن اس کے بعد وہ نہی عن المنکر کے متعلق علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا والنہی عن المنکر کو اس لیے فرض کیا کہ پاگلوں کو دور رکھے، پاگلوں کو معاشرے سے دور رکھے، سفہاء یعنی بے وقوفوں کو. تھوڑا سا غور کر کے اس کا ترجمہ گھمائیں، تھوڑا سا گھمائیں. جو واجبات اور اچھے اعمال کو انجام دینے والا ہے وہ عاقل ہے، اور جو برائی کو انجام دینے والا ہے علی کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. اب برائی دینے والے کو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا، اب پاگل ہے جو نماز چھوڑے گا. یار یہ چلو میری بات کی تائید مل گئی، یہ نہیں کہنا مولانا اپنی بات کرے. میں کئی تقریروں میں یہ بات کہی، میں کہ بے نمازی سے مجھے بات کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا. ایک دوست نے پوچھا کیوں؟ اگر عقل مند ہوتا تو نماز چھوڑتا. آج مولا نے یہ کہا تو میرے کو تسلی ہو گئی، یار مولا کی بات ہی میں کر رہا تھا. اور ماننے والا کس کا ہے؟ ماننے والا اس علی کا ہے کہ جس نے فرمایا پروردگارا تو اگر مجھے سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو میں تجھے سجدہ کرتا، چونکہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا ہے تجھے لائق سجدہ پایا ہے. ماننے والا اس کا ہے کہ پروردگارا سجدوں کے لیے، نماز کے لیے میں تیرے حکم کا منتظر نہیں ہوں، میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں جھک جاتا ہوں تیری عظمت کے سامنے. کثرت سجدے. مولا سید سجاد سے کسی نے کہا آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرا قد بڑا ہو جائے، میری شخصیت بڑی ہو جائے. میں اس لیے نہیں کرتا ہوں. کہا کیا میں خداوند عالم کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم فقط عبادت کو جنت کی لالچ میں کیوں انجام دیتے ہیں؟
کبھی مولا امام زین العابدین کے فلسفے کے ساتھ بھی عبادت کریں کہ میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تیرا شکر بجا لانا چاہتا ہوں، تو کچھ بھی نہ دے مجھے، میں تیرے سجدے کروں گا، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ وہ اکھن چلیں جی، آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی زبردست روایت ابھی مجھے یاد ہے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ مولا امیر المومنین سے کسی نے فرمایا، مولا آپ کو اگر خدا چوائس دے، آج کل کی اصطلاح میں چوائس، کہ آپ جنت میں جائیں گے یا مسجد جائیں گے؟ مولا نے فرمایا مسجد 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 جاؤں گا۔ اور یہاں تو جس کو دیکھو بس ہی اللہ ہمارے کو جنت میں بھیج دے، بالکل علی کے مخالف فلسفہ ہمارا، علی علیہ السلام کے برعکس خواہش ہماری۔ مولا کو کہا مولا آپ کدھر جائیں گے؟ مولا نے کہا مسجد مسجد، جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بتائیں ادھر جتنے بھی ہمارے گھر، بس جی مولا ہمارے کو جنت الفردوس میں جگہ دے جی، جنت الفردوس میں شہداء کربلا کے ساتھ ہماری سنگت بنائے اور ان کے جوار میں جگہ دے۔ مولا فرماتے ہیں میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے، میں مسجد جاؤں گا۔ تو مولا وہ کیوں؟ اب فلسفہ دیکھیں، یہ ہے معرفت۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں جنت میں جاؤں گا اپنے نفس کو خوش کروں گا، اور اگر میں مسجد جاؤں گا تو میں اپنے رب کو خوش کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یار نعرہ نہ لگائیں لیکن صلوات تو پڑھنی بنتی ہے آپ لوگوں کی۔ ویسے بری بات، میں اچھی بات نہیں ہے یہ بات پہ کہوں، میں دو جگہوں پہ دو لوگ جب میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں دو تین چیزوں کی توقع نہیں رکھتا۔ ایک تو بلند آواز سے صلوات کی، دو قسم کے لوگ، دوسری آمین کی، اور ایک صلوات ایک آمین، اس کی میں توقع ہی نہیں رکھتا۔ یہاں جہاں پر بہت زیادہ امیر لوگ بیٹھے ہوں یا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ دو قسم کے لوگ نہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں گے نہ آمین بلند آواز سے کہیں گے۔ سرکار 16 سال میں نے وہاں امامت کی ہے کہ جہاں ہر روز مجھے کہتے تھے مولانا آپ کا بستر باہر پھینک دیں گے، روزانہ۔ وہ بندہ جس نے 16 سال نہ ان سے کبھی مجلس کے پیسے لیے نہ میلاد کے پیسے لیے، ہر جمعے کو شامیانی میں خود باندھتا تھا، پھر بھی کہتے تھے آپ کا ٹپڑ باہر پھینکا، آپ کا سارا سامان باہر پھینک دیں گے۔ میں نے کہا یار میرا سامان تو باہر پھینک دو گے لیکن اس کے بعد کوئی شخص بھی اس مسجد میں نہیں گھس سکے، یہ تم لوگوں کو میں بتا دوں۔ تو ایسی جگہ پر میں نے 16 سال گزارے، پکا وہ آدمی ہو۔ بقول شاعر کے حاصل عمرم بیش از سے سخنیس، خام بودم پخت شدم سوخت۔ ہم جلے ہوئے لوگ ہیں، سوختے ہوئے۔ تو مولا نے کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں مسجد جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسجد کا کیا مقام ہے، انشاءاللہ کبھی وہ تو الگ ہے، یامرون بالمعروف۔ اب یہاں پر مولا نے فرمایا کہ جو برائی کرتا ہے اس کو عقل مندوں میں شمار مت کرو۔ اللہ نے نہی عن المنکر اس کی برائی سے روکنے کے لیے تاکہ آپ کو پاگلوں سے بے وقوفوں سے محفوظ رکھے۔ بس جی اگر آپ لوگ ان کو برائی سے روکتے تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں آ کے فتنہ پیدا نہیں کرتے۔ یا آپ کے نہ روکنے کی وجہ ہے کہ ان کے لیے دروازے کھل گئے، آپ کی صفوں میں گھس گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ آپ 1 مہینہ اس مسجد میں اور اس جگہ پر بڑے بڑے لوگ سن چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن ہم بھی پوری محنت سے آئے ہیں۔ پاگل لوگوں کو
اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں ہم کیف علی کس کے؟ فاطمہ کے. جب یہ میں نہج البلاغہ سے روایت کو لکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یار یہ جو کلام علی ہے یہ کہیں غلطی سے تو نہیں اس نے لکھ دیا، یہ تو زہرا کا قول ہے. نہیں سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں یہ علمی تجزیہ یہی کہلاتا ہے. میں بار بار شک کر رہا تھا، میں نے اپنی بچی سے بھی کہا یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو مولا نے فرمایا فرض اللہ الامر بالمعروف مصلحۃ للعوام، یہ تو جناب سیدہ کا قول ہے، وہ حقیقت میں ایسے ہی تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ نے یہ قول کہاں کہا؟ یہ خطبہ فدق ہے جو بی بی نے دربار میں کہا تھا. شاہکار سیدہ کا شاہکار ہے خطبہ، وہ اللہ کی توحید بیان کی، نبی کے فضائل بیان کیے، امامت کے فضائل بیان کیے. پھر آئی احکام فلسفہ احکام، شریعت کے احکام کا فلسفہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے فرض کیا کہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اب میرا ایک بات کرنے دے، میرے اوپر ایف آئی آر نہ کٹے، کیونکہ اب تو سرکار پھونک پھونک کے اٹھانا ہے. شکر مولا کا یہ ہے کہ وہ جو کہا جی قسم کھا کے ہمارے صدر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو سائن ہی نہیں کیے. یار یہ بھی دن ہمیں دیکھنا تھا کہ صدر کہہ رہے ہیں میں نے تو سائن ہی نہیں کیے، یہ سائن کیسے ہو گئے؟ یہ پاس کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا ملک ہے بھائی؟ قانون بھی بن گیا، وہ سب پڑھ کے آیا ہوں میں. لیکن میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا بھائی ترمیمی بل کو کسی نے قبول نہیں کیا، خدایا تیرا شکر ہے. وہاں زور ان کا چلا، ہمارے خلاف نہیں چلا. آپ کو سمجھ میں آ گئی میں کیا کہہ گیا؟ ہاں وہاں زور چلا ان کا، ہمارے پاس نہیں چلا. اس کو مت چھیڑو یار، ورنہ یہ لوگ تو بولے بڑی بڑی فوجوں سے ٹکرا جاتے ہیں. یہ لوگ شہنشاہ ایران اس تک ایشیا کی پاورفل ترین فوج تھی، ٹکرا گئے اس سے. کیا کر رہے گا بھائی تو؟ ٹینکوں کے نیچے لوگ رہتے. میں تو 1 سال کے بعد گیا تھا نا، میں میرے خیال 8 مہینے کے بعد ایران گیا تھا جب میں پڑھنے کے لیے. میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. ابھی تو خون بھی لگا ہوا تھا دیواروں پہ، دروازوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر گولیاں بھی لگی. تہران میں جنرل نصیری جس نے سب کچھ یہ کیا تھا اس کی محل میں ٹھہرے تھے ہم. تو عرض میں کہہ رہا تھا کہا میں یہ دیکھیں دربار میں بی بی خطبہ دے رہی ہے. میں نے آیت اللہ مکارم کی جب میں تفسیر دیکھی فدق کی تو انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. بھائی اپنا باغ لینے کے لیے گئی تھی، اپنی جائیداد لینے کے لیے گئی تھی، اب ان کو جا کے خدا سمجھا رہی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو نبوت سمجھا رہی ہے. ان کو امامت سمجھا رہی ہے، ان کو ایمان سمجھا رہی ہے. پھر کہتی ہے نماز کو اس لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو. غرور کا آسان علاج یہ ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ کہ آپ خود فدق پڑھیں. اس کے بعد زکوٰۃ کو اس لیے اللہ نے فرض کیا کہ تمہارے مال کو پاک کرے اور تمہارے مال میں زیادتی کرے. اس کے بعد ہوتے فرمایا جعل اللہ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر للعامہ ونہی عن المنکر. وہ بی بی نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اس لیے فرض کیا کہ لوگوں کا اس کے اندر بھلائی. اب میں آپ سے جو بات کرنے لگا تھا، ہم لوگ جب ادھر بیٹھتے ہیں آپ لوگوں سے بھی میرا سوال ہے، علی ہم کف جناب سیدہ ہے. کن چیزوں میں ہم کف ہے جی؟ آپ بتائیں مجھے. ساری زندگی سنا، بڈھے ہو گئے، اب تو قبر میں تو اتر گئے ہیں، آدھے تو اتر گئے، میں منڈی باہر رہ گئی.
किस चीज में हम कफ है? ओ जी बराबरी। वो कैसे बराबरी भाई, मुझे बताओ तो सही, कि म्यार क्या है, तराजू क्या है? अखलाक बराबरी, इबादत बराबरी, खानदान बराबरी, ये है बराबरी। मैं आपको बताता हूं, हम कफ है जनाब सैयदा, और सैयदा अली की हम कफ है, अली सैयदा के हम कफ हैं, हर चीज में बराबर थे। हम कफ इसलिए हैं कि इनका इल्म मारिफत भी एक बराबर है। अब मैं आपको बताऊं, देंगे नहजुल बलागा की इबारत क्या है, खूब गौर से सुने। फरज़ अल्लाहुल अम्र बिल मारूफ मसलहतन लिल अवाम। जनाब सैयदा का जुमला क्या है फिदक के खुतबे में, जाल अल्लाहुल अम्र बिल मारूफ मसलहतन लिल अम्मा। अली ने फरमाया फरज़, बीबी ने फरमाया जाला। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा लिल अवाम, जनाब सैयदा ने फरमाया लिल अम्मा। उसका भी माना वही है अवाम, अम्मा का भी माना है वही है अवाम। हम जो कहते हैं अली और ज़हरा हम कफ हैं, दोनों हर जैसे बराबर हैं, अखलाकी एतबार से भी, इबादत के एतबार से भी, रूहानियत के एतबार से भी, इल्म मारिफत के एतबार से भी, ना ज़हरा अली से कम है, ना अली ज़हरा से कम है। आप देखें जरा, दोनों इबारतें मैंने आपके सामने रखी। फरज़ अल्लाह जाल, बीबी ने फरमाया अम्मा, अली ने फरमाया लिल अवाम। ये है बराबरी। और उसकी मैंने दलील, ये बात तो मैं आज 30 साल से कहता आ रहा हूँ कि अगर नहजुल बलागा में से कोई एक खुतबा निकाल कर खुतबा फदक को अगर हम लोग रख दें, बड़े से बड़े फसी और बलीग और अरबी दान की ये जुर्रत नहीं होगी कि कह दे ये खुतबा अली का नहीं है। जो भी कहेगा ये खुतबा अली का है, जबकि वो खुतबा फदक ज़हरा का खुतबा होगा। जिस खुतबे की इब्तिदाई जनाब सैयदा इस तरह करती हैं, परवरदिगारा मैं तेरी हम्द व सना किस तरह करूं कि कुछ भी नहीं था, सुबह ने ये सब कुछ बना दिया। हम लोग एक कमरे के लिए पता नहीं कितनी चीजें से खरीदते हैं, बनाते हैं। नक्शा बनाओ जी, बजरी लाओ जी, अभी ऐलान हो रहा था जी मामबर का बन रही है, ये दो जी, कंक्रीट लाओ जी, सरिया लाओ जी, फलाने मिस्त्री लाओ, वो लाओ। बीवी फरमाती हैं परवरदिगारा तूने पूरी कायनात बना दी, ज़मीन और आसमान बना दिए, इससे पहले कि कोई चीज़ मौजूद हो, तेरे कुल में इतनी ताकत है कि तूने कुन कहा और इंसान बना दिए, कायनात बना दी। अच्छा जी, एक बात और आप लोगों से कह दी कि बीवी तो अपना हक लेने गई थी, ये दीन समझाने कैसे बैठ गई? सवाल तो बनता है ना। बाबा सीधा सीधे जाके गए, मेरे बाबा ने ये चीज़ें मुझे दी थी, मुझे दो। बीवी ने ऐसे एक नज़र मारी दरबारियों को, और देखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुतबा अजीब व गरीब थी। आखिर में एक आध जुमला हल्का सा अपने हक के बारे में किए। और बीवी ने ऐसा क्यों किया? और आजकल जी बड़ी इस्तलाह चली हुई है टीवी के ऊपर भी, व्लॉग्स के अंदर भी, टाइमिंग देखें जी, टाइमिंग ये है कि 3 दिन हुए पैगंबर अकरम को दुनिया से गए। मुसलमान भी ताज़े ताज़े हैं, ना उनके दिल और दिमाग को दीमक लगी है, ना जंग लगा है, ताज़े ताज़े हैं। वो बैठे हुए सामने, और बीवी आके खड़ी होती है, ऐसे निगाह मारती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वो शुरू होती है खुद से। ऐसा क्यों किया? कुछ तो सोचिए आप भी, ऐसा क्यों किया जनाब सैयदा ने?
बीवी में निगाह मारने के बाद देख लिया, बीवी ने निगाह मारने के बाद देख लिया कि दरबार में, उस दरबार में आई हूं जिसमें गैरतमंद नाम का कोई आदमी नहीं है। बीवी आपने कहां से समझ लिया? हमने तो, भाई हम सवाल कर रहे हैं ना, जवाब भी देंगे। बीवी फरमाती है मैंने यहां से समझा कि ये सारे वो बैठे हुए थे, गौर से तवज्जो करें, ये सारे वो बैठे हुए थे कि जब मैं इनके सामने बाबा के दरबार में आती थी, मेरा बाबा खड़ा होता था, ये सारे खड़े हो जाते थे। आज मैं आकर खड़ी हुई हूं, सारे बैठे हुए, मैं समझ गई कि ये गैरतमंदों का दरबार नहीं है। मैं कुछ मांगूंगी ये देंगे नहीं। अब इसी के साथ एक बात को और जोड़ दूं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन के नाम पे आप लोग सलवात नहीं पढ़ते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। हमने अपनी महफिल को ना हर चीज़ में तकसीम किया हुआ है। रोने के लिए ज़ैनब है और सलवात के लिए पैगंबर है, और ये तकसीमात है हमारी। तो जनाब इमाम हुसैन के ऊपर सब रोने रहे हैं कि सलवात नहीं पढ़ते कोई, चलो खैर। बड़ी काम की बात किबला मैं करना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे आजकल के जो माशी बहरान है। मौला ने फरमाया जब किसी से कुछ चीज़ मांगो तो 3 खूबियों उसमें देख लो अच्छी तरह, अगर एक भी कम हो उससे नहीं मांगना, थूक पे भेज देगा तुम्हें, थूक पे बेचेगा। क्या? सबसे पहले ये देखो जिससे कुछ मांग रहे हो दीनदार है या नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम हुसैन कह रहे हैं। बेदीन से कुछ नहीं मांगना, तुम्हें थूक पे भेज देगा। क्या दूसरी खूबी फरमाया ये देखो उसमें गैरत है या नहीं है। जो गैरतमंद ना हो उससे नहीं मांगना कुछ, वरना थूक पे भेज देगा। तीसरी चीज तो अजीब व गरीब कही इमाम हुसैन, जिसको मैं बड़े तहजीबी लहजे में और बहुत ही अखलाकियात के लहजे में ही कहूँगा। मौला ने फरमाया तीसरी चीज़ ये देखकर उससे मांगना कि वो ख़ानदानी है या नहीं है। वो शेख साहब पिंडी वाला जो है वो तो अक्सर हम असली और नस्ली है, गद्दारी नहीं करते, यही कहता है ना जी, हम असली भी हैं नस्ली भी हैं। मौला ने फरमाया जब किसी से मांगो तो ये देख लो असली भी है नस्ली भी है या नहीं। आपको कितनी मिसालें मैं दूं। मौला इमाम हुसैन ने जो लश्कर हुर को पानी पिलाया था उन्होंने मांगा था। ईमानदारी से बताए कोई मेरे साथ चले यार, कोई मैं कोई अजूबा आ गया हूँ आप लोगों के दरमियान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्होंने पानी मांगा था। हुसैन की गैरत का तकाजा ये था अगर मैं पानी पी रहा हूं तो इनको प्यासा ना रहने दूं। इसको कहते हैं गैरतमंद, इसको कहते हैं दीनदार, इसको कहते हैं असली और नस्ली। पानी नहीं मांगा, पूरे लश्कर को पिलाया। अब्बास कहते रहे मौला पानी इतना रह गया क्या, देखी जाएगी, इनको पिलाओ। अब जनाब अली 8 दिन के बाद वही हुसैन एक 6 माह के 3 रोज के प्यासे बच्चे को इनके सामने लेकर गया और पानी मांगा कि यार इस बच्चे को पानी पिला दो। जवाब में क्या आया, बच्चे के बहाने तुम पानी पियोगे, उल्टी तोहमत। एक वो अमल है इमाम हुसैन का, इसको कहते हैं गैरतमंद का फेल। इधर हुसैन खुद मांग रहे हैं, बच्चे के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जवाब में तीर आता है।
اب سمجھ میں آ گیا غیرت مند کون ہوتے ہیں اور بے حیا کون ہوتے ہیں؟ آگے سے تو بی بی نے دیکھا کہ بھائی میں ایسے دربار میں آ گئی ہوں جہاں پر یہ مجھے نہیں دیکھی. بس اب آخری بات کر کے اور چند جملے مصائب کے، چون آج جنازہ بھی ہو گیا، یہ نہج البلاغہ مجھے دے، انشاءاللہ سلسلہ یہ چلتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے محروم کتاب، کاش اس کے 2 خطبے ہی ہم لوگ اپنی مجالس سے بیان کر دیتے. ایک انقلاب تھا تھا یہ جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے علی کا کلام ہے اور سننے کا کلام ہے. یہ میرے پاس مفتی جعفر حسین کی جو نیا ایڈیشن آیا ہے، ترجمہ جو ہے مفتی صاحب کا نہج البلاغہ کے، میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں. 374 ہے یہ کلمات قصار میں، وہ نہج البلاغہ خطبے خطوط مولا امیر المومنین کو، تیسرے حصے میں کلمات قصار ہے، مواعظ جس کو کہتے ہیں. اب سنیں جی، ایک جملہ سنیں. فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ. کہا معاشرے میں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں 3 چیزوں کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. یا برائی کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، اپنے زبان سے روکتے ہیں، اور اگر زبان سے نہ روک سکیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں، تو کم سے کم دل سے نفرت ضرور کرتے ہیں. او بھائی، بے نمازی کے ساتھ اتنا گھل مل کے نہ پھرو کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہو. احکام کیا ہیں شریعت کے؟ کہ بیٹا اگر 8 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو احساس دلاؤ، اس کو زمین پہ بٹھا کے کھانا دو، کھٹے بول کے. ابا کیوں؟ بیٹا تو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی غیرت پہ ہم لوگ تو الٹا چلتے ہیں نا. جتنا بھی برا، ابے یار کدھر تھا یار، رات تو آیا نہیں یار، گھومنے چلو، تو لانا کہتے اس کے پر یار. جو اللہ کا نہیں وہ تیرا کیسے ہو؟ جی سرکار غلط کہہ رہے. اب پھر میں اپنی بات کروں گا تو پھر اعتراض نہ ہو. وہ کہا جی اس نے خیر کی تمام چیزوں کو اپنایا ہے، ہاتھ سے بھی روکتا ہے، زبان سے بھی روکتا ہے، دل سے بھی. وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبان اور دل سے روکتے ہیں. وَالتَّارِقُ بِيَدَيْهِ. ہاتھ سے نہیں روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے اور دل سے روکتا ہے. اس نے 2 خصلتوں کو بچایا. فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُزِيٌّ خَصْلَةً. ایک خصلت کو، ایک خوبی کو ضائع. وَمِنْهُمْ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِقُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ. کچھ ایسے ہیں کہ جو دل سے برائی کو روکتے ہیں لیکن ہاتھ سے اور زبان سے نہیں روکتے. فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ خَصْلَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ. اس سے سب سے بہترین خصلت جو ہے وہ چھوڑ. یہاں تک آگے وَتَمَسُّكُ. وَمِنْهُمْ. یہاں سے جی ہے، یہاں سے معجزہ علی کا شروع ہو رہا ہے. کلام کا معجزہ دیکھیں علی علیہ السلام کے. وَمِنْهُمْ تَارِقٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ. ارے بھائی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں نہ جو دل سے برائی کو روکتے ہیں، نہ ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، نہ زبان سے برائی کو روکتے ہیں. یا علی آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ علی سے پوچھے نا، یا علی آپ ان لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نہ زبان سے روکتے ہیں، نہ دل سے روکتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں. علی فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو میرا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے. کیا ہے؟ فَذَلِكَ مَيَّتُ الْأَحْيَاءِ. میرے بھائیوں، میرے شیعوں،
یہ لوگ کہ جو نہ زبان سے منکر کو روکتے ہیں، نہ دل سے روکتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، یہ معاشرے میں زندہ لاشیں ہیں جو گھوم رہی ہیں۔ یہ زندہ لاشیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی چیز میں حس ختم ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مردہ ہو گئی۔ لہذا جب تک انسان زندہ ہے، ایک سوئی بھی لگتی ہے تھوڑا سا چونکتا ہے، حالانکہ اس کے فائدے کی ہے، لیکن جب مر جاتا ہے پورا چیر پھاڑ دو، پوسٹ مارٹم کر لو، آنکھیں نکال لو، دل نکال لو، پھیپڑے نکال لو، اس کو کوئی محسوس ہوتا ہے نا؟ مولا فرماتا ہے یہ بے حس آدمی ہے، اگر اس کو ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ میرے سامنے اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہی ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں چپ نہ رہتا، فوراً عکس العمل کو دکھاتا۔ دوسرے مقام پہ کہتے یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کے گناہوں پہ راضی ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، راضی ہے۔ اگر اس کو برا لگ رہا ہوتا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتا ہے، یہاں سے کربلا کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حسین زندہ لاش نہیں ہے، حسین ایسا جسم ہے کہ جس کے اندر روح ہے، جان ہے۔ اسی لیے کیا بھائی حنفیہ، میں جا رہا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے، میں اپنی زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، میں اپنے حس کا، احساس کا ثبوت دے رہا ہوں۔ چلیں جی آگے پڑھیں، انشاءاللہ یہ تو آخر میں آئے گئی۔ مولا فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتی ہو یہ زندہ لاشیں، وَأَمَّا الْأَعْمَالُ وَالْبِرُّ كُلُّهُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ أَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ إِلَّا كَنَفْسَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ۔ اب اس کے کیا معنی کروں میں، جلدی سے سادہ معنی کروں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے سامنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتی جہاد، یہ ایسے ہیں جیسے سمندر میں ایک پانی کا قطرہ۔ امر بالمعروف کے مقابلے نماز بھی کچھ نہیں۔ وہ تو میں پہلے کہہ چکا، امام حسین نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر قائم ہوتا تو نماز کوئی ترک نہ کرتا، کسی بھی جرأت نہ ہوتی روزے کو ترک کر دے۔ امام حسین فرما رہے، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب جی یہاں سے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقربون من اجل، مولا فرماتے ہیں مطمئن رہو، اگر تم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا، کوئی بھی تمہاری موت کو تمہارے قریب نہیں کر سکتا۔ موت اپنے وقت پہ آنی ہے، نہیں گھبراؤ، مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے۔ امام حسین نے بڑا عجیب جواب دیا تھا، بولے جی ہم آپ کا ڈر، ہم مار دیں گے مار دیں گے۔ مولا نے فرمایا مجھے موت سے مت ڈراؤ، تم جیسوں کے ساتھ جینا میرے لیے زندہ تباہ، انی لا علی الموت الا سعادۃ، مرنا تو میرے لیے سعادت ہے۔ تم جیسے خبیثوں کے ساتھ رہنا حسین کے لیے زدت کا مقام ہے۔ یا برائی ہوگی تم ہوگے، میں نہیں ہوں گا، یا میں ہوں گا تم نہیں ہوگے، یہ نہیں ہو سکتا تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ اس کے بعد بڑے آرام سے ایک جملہ کا یزید کو خطاب کر کے، یزید تو بہت بھولا ہے، تو بہت ہی سادہ آدمی ہے، یزید تم نے غلط نشانہ لے لیا ہے، تو جتنے بھی تیر چلائے حسین پہ نہیں لگیں گے، تم نے نشانہ غلط لے لیا۔ یہ تسلیم کی باتیں کسی اور سے کر، اس سے نہ کر کہ جو زہرا کی گود میں پلا ہوا ہے، کسی اور سے باتیں کر۔ خطا صحیح، تیرا تین خطا ہے۔ کہا کہ میرے کو مارنے والے مولا فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمہاری موت کو قریب نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے اس کی تحلیل اور تجزیہ آپ کریں گے، میں نہیں کروں گا۔
مولا فرماتے ہیں وَلَا يَنْقُصُونَ مِنْ رِزْقٍ، میرا خیال مبلغین، صاحب خطاب اور یہ جو خطبہ ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، اہل منبر ہیں، اہل محراب ہیں، شاید یہ جملہ علی نے ان کو نظر میں رکھ کے کہا کہ میرے بھائیوں تم تبلیغ کرو، کوئی بھی تمہاری روزی کو کم نہیں کر سکتا۔ تم یہ خوف اپنے دل سے نکال دو کہ اگر نعرے بھی لگے تو اگلے سال تمہیں نہیں بلائے گا، کیا پتہ تمہارے منزل خیر عمل میں نہ بلائے، اللہ تمہیں معراج کی سیر کرا دے۔ روزی تو اس نے دینی ہے نا، پر کوئی تمہاری روزی کو چھین نہیں سکتا، تو حق کی بات کر، تو اللہ کی بات کر، اس کے دین کی بات کر۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَنْقُصُونَ مِنْ رِزْقٍ وَالْأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی کوئی اوپر کی ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے۔ کُلِّ کلمۃ عدل عند امام جائر، اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی اوپر کسی ظالم کے سامنے حق کی بات کرنا۔ السلام علیکم یا ابا وعلی الارواح التي حلت بقدر علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکیت ببکی اللیل والنہار۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حسین کے نام پہ گریہ کرتے، ناز کریں اپنے دل پر کہ حسین کے نام کو آپ کا دل برداشت نہیں کر پاتا۔ زہرا جس کی تمنا کی ہوئی، میں تو آتی اسی لیے دیکھوں کون ہے کہ جو میرے لال کو پرسر ہے۔ دو چار جملے فقط مسائل تھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں، یہاں کل مسائل ختم کیے تھے کہ قافلہ جو ہے وہ سر بریدہ اور پامال لاشوں کے قریب سے گزرا تھا۔ اس کمینے نے پتہ کیا کہا تھا؟ جب شمر نے کہا کہ کہاں سے جائیں، کہا ان بیبیوں کو ان کی لاشوں کے قریب سے لے کر جائیں۔ وہ خبیث پتہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ ایک مرتبہ پھر ان کے زخم تازے ہو جائیں۔ اب دنیا والوں کو بتائیں ہم لوگ آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بھی نہ روئیں۔ وارثوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے زخم تازے کرو۔ عزادارو، جب قافلہ گیا، کل میں نے ملاقات بتائی آپ کو، جناب زینب کی ملاقات، آج میں ایک بچی کی ملاقات بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ قافلہ قریب سے گزرا، سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب آیا۔ شیخ عباس قمی نے اپنی منتہی الاعمال میں اس کو لکھا، آپ لوگ کہیں اور پڑھتے ہوں گے لیکن میں نے منتہی الاعمال میں لکھا، تو پہچان گئی ہے میرے بابا کا لاشا ہے۔ کیا لاشا تھا، پھٹا ہوا کرتا ہے اس کے اوپر، ہاتھ کی ایک انگلی غائب ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو زخمی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا سکینہ کیسے گئی اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ، بس یہ آخری ایام جناب سکینہ کی زندگی کے چل رہے ہیں، باقی اور رہ گئے 8-10 دن۔ فرماتے ہیں جناب سکینہ نے جب سر رکھا سینے کے اوپر، نیند آ گئی۔ اب سنیں وہ جملہ کہ جو ہمیں رلاتا ہے۔ حسین اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے، میرے اکبر کو یاد کر لینا، میرے قاسم کو یاد کر لینا، لیکن عزادارو جناب سکینہ جب باتیں کہہ رہی تھی، سوئی بھی تھی، تو پھپھی نے پوچھا بابا کیا کہہ رہے تھے تمہیں؟ کہتی ہے پھپھی اماں میرے بابا نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہا سکینہ میرے شیعوں کو کہہ دینا، میرے شیعوں کو کہہ دینا
جب ٹھنڈا پانی پیے تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لیں۔ عزاداران امام یہ قافلہ وہاں سے نکلا، کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ شمر تازیانہ لے کر آیا، سید سجاد کو مارا، کہا کیا بات ہے تو مجھے مار رہا ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ دوسرا تازیانہ، تیسرا تازیانہ، آخر کا پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں آپ کے بھائی کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا سجاد مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا تازیانہ، تیسرا تازیانہ، آخر کہا ذرا ٹھہر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا ناکے پہ سکینہ نظر نہیں۔ میں نے کبھی نہیں آپ سے کہا کہ آپ گریہ کر لیں، جس کے دل میں حسین ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہی ٹپکے۔ حسین کے گریے کے لیے مصائب پڑھنا ضروری نہیں ہے، زینب حسین کا نام ہی انسان کو گریہ کرا دے۔ ایک دفعہ کہا ہاں سجاد اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جا رہا ہے۔ سجاد ناکے پہ مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب پلٹی پیچھے کی طرف گئی، اب بار بار آوازیں دے رہی ہیں میری سکینہ تو کہاں ہے؟ تیری پھوپھی تجھے بلا رہی ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عزادارو یہ بھی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا ناراض ہو جواب تو دے دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا میرے ماں جائے حسین کی سکینہ تو کہاں ہے؟ آواز نہیں آئی۔ پھر کہا میں تجھے عباس کا واسطہ دیتی ہوں مجھے جواب دے، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، آخر میں آ کے کہا میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ تو کہاں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ عزادارو جیسے جیسے جناب زینب پیچھے جاتی رہی، آخر ایک نشیب سے آواز آئی زینب ذرا آہستہ آواز دو، سکینہ ابھی میرے پاس سوئی ہے۔ زینب نے کہا آواز تو کوئی جانی پہچانی ہے، یقیناً اس طرح جواب دیا ہے جیسے بڑا کوئی ہمدرد ہوتا ہے، جیسے کوئی اپنا ہوتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اس نشیب کے پاس گئی، جا کر دیکھا ایک ضعیفہ سکینہ کے سر کو اپنے گود میں لیے بیٹھی ہے اور اسے پیار کر رہی ہے۔ زینب نے کہا ضعیفہ آپ کون ہیں جو اس مصیبت کے گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں؟ کہا زینب پہچان میں کون ہوں؟ کبھی بھی میں نے نہیں پہچانا، ذرا چہرہ میری طرف کرے میں پہچانوں تو صحیح کون ہے۔ جب اس بی بی نے اپنا چہرہ پلٹایا کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ، میں تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہوں۔ کہا ماں آپ کا بھائی؟ کہا جب تمہارا قافلہ جا رہا تھا اور میری سکینہ جو ہے بار بار کہہ رہی تھی بابا مجھے سنبھالے میں گر رہی ہوں، چچا مجھے سنبھالے میں گر رہی ہوں۔ کہا اکبر تیری بہن گر رہی ہے سنبھال۔ اس وقت میں بہش کو چھوڑ کر آئی اور آنے کے بعد میں نے اس کو سنبھالا۔ بس عزادارو یہ دوسرا مقام تھا جب جناب سیدہ آئی جناب سکینہ کو سنبھالنے کے لیے، لیکن پہلا مقام بھی سکینہ کے لیے ہی تھا۔ جب جناب عباس فرات کی طرف جانے لگے اور حسین گھوڑے پہ سوار کر رہے تھے، ایک مرتبہ ہلچل مچی کاروان میں، جناب زینب نے پوچھا فضہ باہر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ جب جناب فضہ باہر آئی آ کر کہا شہزادی میری مالکہ عباس سوار ہو رہے ہیں گھوڑے پر، عباس سوار ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغام بھیجا، کہا بھائی کو جا کے کہو مدینے میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ سارے کام مل کر کریں گے، میں شریکت الحسین ہوں، حسین اکیلا سوار نہیں کرے گا عباس کو، میں بھی سوار کروں گی۔
عزادارو ذوالجناح خیمے کے قریب لایا گیا، ایک بازو کو زینب نے تھاما، ایک بازو کو حسین نے تھاما۔ بس آخری جملہ مصائب کا، جب یہ گھوڑے پہ عباس کو سوار کرنے لگے، ایک بی بی آئی اور آ کے کہا حسین تم بھی چھوڑ دو، زینب تم بھی چھوڑ دو، میرا عباس سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہے، زہرا اسے خود سوار کرے۔ پروردگارا تجھے تیرے جمال، تیرے جلال، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، تجھے قرآن کی حرمت کا واسطہ ہے، تجھے شہداء کربلا کے ناک بہے ہوئے خون کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب میں قرار دے، تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا یہ جو مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے گھروں پر اپنی خیر و برکات نازل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین خصوصاً ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام عزاداروں کو اور تمام زائروں کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و نابود فرما، ہمارے مقدس مقامات، ہمارے مذہبی مقامات، ہمارے علمی مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ ایک صاحب نے روزانہ مجھے کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کریں، تو اس کے لیے اور تمام ہم اپنے جوانوں کے لیے دعا کریں۔ پروردگارہ ان کو سیرہ جناب علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، جو بھی اس کے اندرونی و بیرونی دشمن ہیں انہیں ذلیل و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ آج بھی میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی تنخواہ زیادہ بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، زیادہ کمانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، دعا یہ کرو پروردگارہ جتنا بھی دے اس میں برکت عطا فرما۔ جب تک برکت نہیں ہوگی کوئی چیز بھی ہماری کفایت نہیں کرے گی۔ پروردگارہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ منتظران مہدی نوجوانوں نے یہ پروگرام کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو بہترین اجر عنایت فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔